بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش ہوا کرتی تھی اپنے گھر واپس پہنچنے سے قبل دوڑتی ہوئی اس تلخ دنیا کے بیچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واحد پناہ گاہ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے سے پہلے خود کو سنبھالنے کی سعی ہوا کرتی تھی، مگر پہاڑی سے واپسی کا یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ حجاز کی پتھریلی اور دھول سے اٹی پہاڑیوں پر شاذ و نادر ہی بارش برستی تھی، مگر جب برسے تو پھر یہ ہلکی نم یا بوندا باندی نہیں بلکہ جکڑ کی صورت شدید اور تندو تیز طوفان باد و بارہ ہوا کرتا تھا۔ طوفان کے نتیجے میں سیلابی پانی بھپرے ہوئے ریلے کی صورت پہاڑیوں کے بیچ تیزی سے بہتا ہوا گھاٹیوں میں اتر جاتا۔ گھاٹی میں اس ریلے کے شور پر کسی دیو کی آمد یا جن کی ایرکھا کا گمان ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش رحمت سے زحمت بن جاتی اور حجاز کی پہاڑیوں سے بہہ کر آنے والا یہ سیلابی پانی نشیبی علاقوں میں موت کی طرح پھیل جاتا اور ہر طرف تباہی مچاتا۔ تب جبکہ موسم کی پیشن گوئی کی کوئی صورت نہیں تھی، یہ نہایت عجیب معاملہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے میں آسمان نیلا اور بالکل صاف ہوتا اور اس میں دور دور تک بادلوں کا شائبہ تک نہیں ملتا، مگر وہیں آنکھوں سے اوجھل پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف ایک موسمی تغیر شکل اختیار کر رہا ہوتا۔ مکہ جیسے شہر جو گھاٹی میں واقع تھا، یہاں پہاڑیوں میں برس رہی اس طوفانی بارش کا بالکل پتہ نہ چلتا۔ شہر میں اس طوفان کی واحد نشانی پہاڑیوں سے چلنے والی ہواؤں میں بھیگی ہوئی مٹی کی سوندھ ہوا کرتی تھی۔ سوائے اس کے انسانوں کے لیے اس کا پتہ چلنا تقریباً ناممکن تھا۔ انسانوں کے برعکس جانور اس خطرے کو بہرحال بھانپ لیا کرتے تھے۔ جانور چلتے ہوئے اچانک ہی رک کر کھڑے ہو جاتے اور کان کھڑے کر لیتے، غیر محسوس انداز میں قریب آ رہے خطرے کو بھانپ کر بعض اوقات یہ جانور بگڑ جاتے اور رستے توڑوانے کی کوشش کرتے۔ پھر چند ہی منٹوں اور بعض اوقات گھنٹے بھر کے اندر پاؤں تلے ریت نرم اور نم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اول تو اس پر بس مہین سی سارسینی کا گمان ہوتا، مگر پھر جیسے یکدم کسی نے زمین پر پانی انڈیل دیا ہو، پانی ٹخنوں تک بھر جاتا اور تبھی دور پہاڑیوں میں بھپرے ہوئے سیلابی پانی کا شور سنائی دینے لگتا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس سے افتاد کو سمجھ پائیں، پانی کا ریلا سر پر آن پہنچتا۔ بڑھتی ہوئی گڑگڑاہٹ اور تھرتھراتی ہوئی زمین کے اوپر توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ راہ میں موجود ہر شے، انسان اور جانور گرتے پڑتے خود کو سنبھالتے اور پھر گر پڑتے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔